الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون تم ہرگز بلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم اور تم جو کچھ خرچ کرو گے اللہ کو معلوم ہے۔ محترم دولت کی جو تقسیم ہے یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
کسی کو رزق تھوڑا عطا فرماتا ہے، کسی کو رزق وافر تعداد میں عطا کرتا ہے۔ جس کے پاس رزق تھوڑا ہے، کمی ہے، تنگ دستی ہے، وہ بھی آزمائش میں ہے، اور جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہے اس کی زندگی بھی آزمائش میں ہی گزر رہی ہے۔ اگر رزق اللہ نے تھوڑا دیا ہے پھر بھی صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے، رزق حلال پر گزارا کر کے زندگی بسر کرتا ہے، تو اس کی زندگی بھی سنور جائے گی اور اس کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے رزق زیادہ دیا ہے، مال و دولت زیادہ دیا ہے، اگر وہ رب کا شکر ادا کرتا ہے، نیکیوں کی طرف، اللہ کے دین کی خاطر، اپنا مال و دولت خرچ کرتا ہے، اس کے لیے بھی وہ جو مال و دولت ہے زندگی اور آخرت کے لیے نفع بخش ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر انسان کو اللہ نے بڑا مال دیا ہے، اس نے کبھی اللہ کے راستے میں خرچ ہی نہیں کیا، دنیا کے کاموں میں بہت خرچ کرتا ہے، مثال کے طور پہ اس کے بیٹے کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی خوشیاں دی ہیں، وہ بے تحاشا مراسیوں پر پیسے نچھاور کرتا ہے، نوٹ نچھاور کرتا ہے، لیکن جب اللہ کے دین کی خاطر اسے دینا پڑتا ہے، اللہ کے گھروں کی خاطر اسے دینا پڑتا ہے، تو اس کے لیے اسے مشکل نظر آتا ہے۔ دعا کیا کرو کہ ایسا مال اللہ نہ دے، ایسی دولت کا کوئی فائدہ نہیں، یہ انسان کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مال دے، اللہ کے دین کی خاطر خرچ کیا جائے۔ دیکھو نا، جنگ تبوک کے موقع پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم اور بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ پیسوں کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر مال کے ڈھیر لگا دیے۔ فائدہ ہوا نا ایسے مال کا جو اللہ کے دین پر، اللہ کے راستے پر خرچ ہو۔ آپ نے دیکھا کئی مساجد ایسی ہیں سالوں کے سال ہو گئے مکمل ہی نہیں ہو رہی،
جبکہ امیروں کی کوٹھیاں 2-4-6 مہینے میں مکمل ہو جاتی ہیں، اور اتنا وافر پیسہ لگایا جاتا ہے کوٹھیوں پر، کوئی ایران کی ٹائلیں استعمال کر رہا ہے، کوئی امریکہ سے کوئی سامان منگوا رہا ہے۔ بھائی کیا فائدہ ایسے دولت لگانے کا؟ 4 دن کی یہ زندگی ہے، جب قبر میں جانا نا انسان نے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ساتھ جائیں گی انسان کے، اور قبر میں یا قبر، جسم اور کفن، یہ 3 چیزیں ہیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں انسان کے ساتھ جاتی ہیں، 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، اور 1 چیز وہاں پہ رہ جاتی ہے۔ وہ جو چیز رہ جاتی ہے نا، وہ چیز ایسی ہے اگر وہ غلط ہو تو دروازہ کھڑکی جہنم کی کھل جاتی ہے، اگر وہ صحیح ہو تو جنت کا دروازہ کھڑکی کھل جاتی ہے۔ فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، فرمایا 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 باقی واپس آ جاتی ہیں، 1 چیز ساتھ رہتی ہے قبر میں انسان کے ساتھ۔ کبھی فکر ہی نہیں کیا، کبھی غور ہی نہیں کیا۔ جو فکر کرتے ہیں، جو غور کرتے ہیں نا، رب کعبہ کی قسم ہے ان کی زندگی آسان گزرتی ہے، وہ مار داڑ کے پیچھے نہیں بھاگتے، وہ پریشانی میں دن رات نہیں گزارتے۔ ان کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو میری قسمت میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، میرا کام ہے میں ایمانداری اور دیانتداری سے اپنے فرائض کی ادائیگی کروں۔ پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات۔ آپ دیکھ لیں، آپ جنازوں پہ جاتے ہیں، ہمارے عزیزوں کا ربی کئی فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ قبر میں رکھ کے مٹی ڈال دی جاتی ہے، دعا مانگ کے، جتنی مرضی قربت داری ہو، عزیز داری ہو، جتنی مرضی محبت ہو، بیٹے بھی واپس آ جاتے ہیں، مال و دولت بھی واپس آ جاتا ہے۔ وہ 4 پائی جس پہ رکھ کے جاتے ہیں نا، جو چادر اوپر دی ہوتی ہے، وہ بھی واپس آ جاتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک بات کر جاؤں، نوٹ کر لیجئے گا، یہ بہت بڑی جہالت ہے کہ میت کے اوپر وہ چادر ڈالتے ہیں اکثر لوگ جس کے اوپر قرآن پاک لکھا ہوتا ہے، سورۃ اخلاص لکھی ہوتی ہے، کلمہ طیبہ لکھا ہوتا ہے۔ اس طرح مسلمان بے حرمتی قرآن کی کر رہا ہے کہ اس نے سوچا ہی نہیں، اندازہ ہی نہیں اس کو، میت کے اوپر قرآن پاک والی چادر، انتہائی گناہ کی بات ہے، انتہائی غلط بات ہے، انتہائی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی والی بات ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مال بھی واپس آ جاتا ہے، بیٹے بھی واپس آ جاتے ہیں۔ والباقیات الصالحات، جو میں نے اور آپ نے عمل کیا ہوگا وہ کہیں نہیں جائے گا، وہ میرے اور آپ کے پاس رہے گا۔ اگر اچھا عمل ہے تو جہنم کی
کھڑکی نہیں کھلے گی، جنت کی کھڑکی کھلے گی اللہ کے فضل سے۔ اگر زندگی میں سمجھ آ جائے فائدہ ہو جائے گا۔ نیک عمل ہوگا، صالح عمل ہوگا، اللہ کی فرما برداری والا عمل ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تابع داری والا عمل ہوگا، تو میرے بھائیوں جنت کی کھڑکی کھل جائے گی، جنت کا لباس آ جائے گا۔ اور اگر عمل صالح نہ ہوا، وہ دین جو اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہمیں بھیجا ہے، اس کے مطابق ہماری زندگی بسر نہ ہوئی، تو میرے بھائیوں جہنم کی کھڑکی کھل جائے گی۔ اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے عمل ساتھ کون سے لے کے جانے ہیں، نیک عمل لے کے جانے ہیں یا گناہ والے عمل ساتھ لے کے جانے ہیں، یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ جو مال و دولت ہے نا، اللہ دے تو پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اللہ توفیق بھی عطا فرمائے، ورنہ لعنت ہے ایسی دولت پر جس کو وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر سکے۔ ہمارے گھروں کی بیویاں ہیں نا، مرد بھی عورتیں بھی، مردوں نے کپڑے جو پھٹ جاتے ہیں نا، جو نہیں پہنتے، وہ دوسروں کو دیتی ہیں۔ کوئی گھر میں چیز ٹوٹ جائے، خراب ہو جائے، وہ کام والیوں کو دے دی۔ رب کے قرآن پر غور کرو، رب کے قرآن نے کیا کہا ہے؟ فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم۔ اللہ کو وہ چیز پسند آئے گی جو تم اللہ کے راستے پر دو گے جو تجھے خود پسند ہے۔ اللہ کو وہ چیز قابل قبول ہوگی، تمہارا عمل قابل قبول ہوگا، جو چیز تجھے پسند ہے وہ اللہ کے راستے پر دو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ کی زندگی پڑھ کے دیکھو، قیامت تک اب ایسے لوگ نہیں آئیں گے۔ میں صدقے قربان جاؤں، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ جب یہ قرآن پاک یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت کی، ابو طلحہ جلدی سے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے سونے محبوبہ، ایک میرا باغ ہے جو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، سب سے زیادہ پسند ہے، اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باغ میں جا کے بیٹھا کرتے تھے، مشروب پیا کرتے تھے، بڑی خوشی محسوس کیا کرتے تھے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ باغ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ اللہ کے نام دینا چاہتا ہوں تاکہ اللہ میرا راضی ہو جائے۔ کتنی بڑی بات ہے، آج تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، آج سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ ایک بھائی ارب پتی ہو، ایک کے بھائی کے گھر رات کو کھانا بھی نہ پکتا ہو، وہ ارب پتی والا اسے ایک رات کی روٹی کھانا دینے کے لیے تیار نہیں، ایک دن کا راشن دینے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو طلحہ اس طرح کر، تیرے جو قریبی رشتہ دار ہیں نا وہ زیادہ مستحق ہیں،
تو یہ باغ ان میں تقسیم کر دے۔ دیکھو امام الانبیاء کی بات بھی، پیر ہو تو ایسا ہو، رہبر اور رہنما ہو تو ایسا ہو۔ آج کل کے پیر آپ نے دیکھے ہیں نا، وہ تو مال چھوڑتے ہی نہیں، کوئی جائیداد ان کے ہاتھ لگ جائے وہ نہیں چھوڑتے، کوئی بزنس ہاتھ لگ جائے وہ نہیں چھوڑتے، پیسہ مال و دولت سونا چاندی وہ نہیں چھوڑتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے تم دے دو میں رکھ لیتا ہوں، فرمایا یہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، وہ زیادہ مستحق ہیں۔ آپ ذرا اندازہ فرمائیں، آج کسی کو کوئی 1 انچ دینے کے لیے تیار ہے؟ مر جائے گا قبر میں خالی ہاتھ چلا جائے گا، کسی کو 1 انچ جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کیوں جی قبر میں کوئی لے کے گیا ہے کچھ؟ نہ کوئی لے کے گیا نہ کسی نے لے کے جانا۔ 3 چیزیں میں نے عرض کیا، 3 چیزیں جانی ہے، مال بھی واپس آ جانا ہے، اولاد بھی واپس آ جانی ہے، جو عمل نیک کیے ہیں وہ ساتھ جائیں گے، برے کیے ہیں وہ ساتھ جائیں گے۔ عرض کرنے لگے سونے محبوبہ جس طرح آپ کا حکم ہے میں تو اللہ کی رضا کے لیے اسے وقف کرنا چاہتا ہوں۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا باغ وقف کر دیا، دے دیا، اللہ سے سودا کر لیا۔ آپ اندازہ فرمائیں، ایویں نہیں صحابہ کے مرتبے بلند ہوئے، ایویں نہیں صحابہ نے جنت کے سرٹیفکیٹ حاصل کیے، ایویں نہیں صحابہ کے جنتوں میں گھر بنے۔ میں اس لیے کہتا ہوتا ہوں نا، لو شوق سے نام صحابہ کا، لو شوق سے نام صحابہ کا، کرو چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تم کو جنت کی، لو دامن تھام صحابہ کا۔ اللہ نے عزت بخشی ہے آسمان کو روشن تاروں سے، اللہ نے عزت بخشی ہے آسمان کو روشن تاروں سے، اسلام نے عزت پائی ہے میرے آقا کے جان نثاروں سے۔ آؤ حضرت عمر فاروق کی بات بھی سن لو رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب یہ قرآن پاک کی آیت اتری نا 4 سپارے کی، آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آقا میرے خیبر میں تھوڑی سی زمین ہے، اس میں پھل بہت لگتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی وہ اللہ کے راستے پر دینا چاہتا ہوں۔ واہ میں صدقے قربان جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکرائے، مسکرا کے فرمایا عمر اس طرح کرو، اس کا جو پھل ہے نا وہ صدقہ خیرات کر دو، زمین جو ہے نا وہ رہنے دو، مطلب کہ پھر پھل ہوگا، پھر لوگوں کے کام آئے گا۔ اور عبداللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باپ کی سوچ بھی کیسی ہے، بیٹے بھی کی سوچ بھی کیسی ہے۔ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قرآن کی یہ آیت جب سے سنی ہے، پڑھی ہے، میں نے پورا غور و فکر کیا، ایک کنیز ہے میرے پاس جو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے،
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کنیز کو، جس کو وہ بہت زیادہ پسند کرتے تھے، آزاد کر دی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اور فرمایا کرتے تھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے راستے میں دی ہوئی چیز اگر واپس لینے کی اجازت ہوتی تو میں اس کنیز کو واپس لے کے اس سے شادی کر لیتا۔ اندازہ فرماؤ، ہمیں تو دنیا کی محبت ہی نہیں چھوڑتی، مال و دولت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ پھر ایک وقت آئے گا، اللہ اکبر، جب موت کا فرشتے آ جائیں گے نا، پھر انسان ارب پتی ہو، چاہے کروڑ پتی ہو، چاہے کھرب پتی ہو، چاہے پوری دنیا کا مالک ہو، روئے گا، چلائے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا آخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون۔ جب پھر موت کا فرشتہ الحمدللہ آئے گا نا، بڑا سخت وقت ہونا ہے، دعا کرو اللہ اس وقت آسانیاں پیدا کرے۔ جو تو نیک انسان ہوں گے، اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر کے زندگی بسر کرنے والے، ان کے لیے تو فرشتے پیغام لے کے آئیں گے۔ دعا کرو وہ پیغام میرے اور آپ کے لیے بھی آ جائے۔ جانا تو ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ مرتے وقت بھی اللہ کی رحمتیں ہو جائیں گی اگر نیک کام شروع کیے تو۔ اگر نیک کام کرتے رہے، سوچ اچھی رہی، اور یاد رکھو جس کی سوچ تنہائی میں اچھی ہے نا، وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھ لے۔ لوگوں کے سامنے تو بڑی بڑی خوبصورت لوگ باتیں کرتے ہیں، تنہائی میں جس کی سوچ اچھی ہے نا، وہ اپنے خود ہی فیصلہ کر لے کہ اللہ کے فضل سے وہ اعلیٰ ہے، وہ بہترین ہے، وہ اللہ والا ہے، وہ جنتی ہے، اگر اس کی سوچ تنہائی میں بہتر ہے تو جو نیک بندے ہیں نا، پھر موت کے فرشتے پیغام لے کے آئیں گے۔ اور فکر نہ کر، اللہ نے حکم دے دیا ہے نیک لوگوں میں تیرا نام لکھ دو، جنتی لوگوں میں تیرا نام لکھ دو، تو فکر نہ کر۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جنت کا پیغام اسی وقت آ جائے گا، آگے سے ڈر ہی سارا ختم ہو جائے گا، سارا خوف ہی ختم ہو جائے گا۔ تو جب موت کے فرشتے آئیں گے نا، اللہ اکبر، پھر کہے گا فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا آخَرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ تھوڑی سی مہلت دے دیتا۔ کس وقت کہے گا؟ جب موت کے فرشتے آ جائیں گے، پھر کہے گا تھوڑا سا ٹائم دے دیتا، اللہ میں سارا کچھ ہی تیرے راستے میں قربان کر دیتا، سارا کچھ ہی تیرے راستے میں دے دیتا۔ اللہ اکبر، یہ کون کہے گا جس نے کبھی زندگی میں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، کنجوسی سے زندگی بسر کرتا رہا۔
اور یہ بھی یاد رکھو اگر اللہ نے دیا ہے اپنی ذات پر نہیں نہ لگاتا، اپنے بچوں پر نہیں لگاتا، اپنی اولاد پر نہیں لگاتا، اپنی بیوی پر نہیں لگاتا، یہ بھی بخیل ہے۔ اللہ نے دیا تو اچھے کپڑے پہننے چاہیے، فضول خرچی سے منع فرمایا۔ اللہ نے دیا موٹر سائیکل لے سکتے ہو وہ لو، گاڑی لے سکتے ہو وہ لو، مکان اپنا بناؤ، بچوں کے لیے پھل خریدو، اچھا کھانا کھلاؤ، بیوی کے لیے۔ اگر یہ کام نہیں کرتا تو اس کا مال وبال جان ہے، اس کے لیے لعنت ہے ایسے مال پر۔ سنبھال کے رکھتا ہے، بچے بھوکے مر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ کہے گا اللہ جی تھوڑی سی مہلت دے دیتے، میں بھی ان لوگوں میں ہو جاتا جو زندگی میں صدقہ کرتے رہے، خیرات کرتے رہے، اللہ تیرے نام پر دیتے رہے، تو کیا جواب ملے گا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ فرمائے گا کہ جب وعدہ آ جاتا ہے نا، موت کے فرشتے آ جاتے ہیں، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب وعدہ آ جاتا ہے، فرشتے آ جاتے ہیں روح نکالنے کے لیے، پھر کوئی مہلت نہیں ملتی۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے سب کاموں کو جانتا ہے۔ اب مرتے وقت تم کہہ رہے ہو کہ مجھے تھوڑی سی مہلت اللہ دے دو، میں سارا کچھ ہی تقسیم کر دوں۔ میں جانتا ہوں زندگی میں تو کیا کرتا رہا، تو نے کبھی کسی بھوکے کا خیال نہیں کیا تھا، کبھی اپنے ہمسائے کا خیال نہیں کیا تھا، کبھی اپنے بھائی کا خیال نہیں کیا تھا، کبھی اپنی مسجد کے مولوی کا خیال نہیں کیا تھا، کبھی اپنی مسجد کے قاری حضرات کا خیال نہیں کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا واللہ خبیر بما تعملون، اللہ فرماتے ہیں میں تیرے سارے کاموں کو نا جانتا ہوں، تو کیا کرتا رہا، کیا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، قرآن نے ایک اور طرف توجہ دلائی ہے، فرمایا جس کے پاس مال ہوتا ہے نا، شیطان اسے بکاتا ہے، بھئی اللہ کے راستے پہ دے دو گے تو تمہارے مال میں کمی آ جائے گی، لاکھ ہے 5000 دے دو گے تو 95 رہ جائے گا، 10 دے دو گے تو 90 رہ جائے گا۔ یہ قرآن نے نقشہ بیان فرمایا ہے کہ روکتا ہے۔ اچھا، یہاں میں یہ بھی بات بتا دوں، غریب بھی دے اللہ کے نام پر، امیر بھی دے۔ غریب 1 روپیہ دے دے، 50 پیسے دے دے، 5 روپے دے دے، یہ نہیں کہ غریب نے صدقہ خیرات نہیں کرنی، یہ امیر کا ہی کام ہے۔ نانا، کسی کے پاس تھوڑا ہے تھوڑا کرے، اللہ اس کے مال میں اضافہ کرے گا، برکت ڈالے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ سورہ بقرہ ہے، 3 پارہ ہے۔ فرمایا الشیطان یعیدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم تؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم وما للظالمین من انصار۔ یہ شیطان بھی بڑا بے ایمان ہے، یہ روکتا ہے مال نہ دو اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ یہ یاد رکھو، شیطان نے کبھی نیک کام کا حکم نہیں دیا،
انہو لکم عدو مبین۔ اللہ فرماتے ہیں یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور ایک جگہ نہیں، قرآن پاک کے اندر کئی مقام پہ اللہ نے فرمایا ہے اگر یہی قرآن کی آیت اپنے ذہنوں پہ بٹھا لو، اپنے دل کی کھڑکیوں پہ لکھ لو، اپنے کانوں کے اندر محفوظ کر لو، تو ہم شیطانی کاموں سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ قیامت والے دن قرآن کہہ رہا ہے نا سورہ یاسین کے اندر، ایک وقت ایسا بھی آئے گا، ایک سمے ایسا بھی آئے گا، ایک گھڑی ایسی بھی آئے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ، دعا کرو اللہ ہمیں ان لوگوں میں نہ کرے۔ بڑا سخت وقت ہوگا، اور جب یہ اعلان ہوگا نا، یہ لوگ چیخیں گے، پکاریں گے اللہ کو، اللہ ہمارے ساتھ کیوں ایسا؟ پھر اللہ کی طرف سے جواب بھی آ جائے گا، فرمائے گا اللہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ اعلان ہوگا ظالموں، اللہ کے نافرمانوں علیحدہ ہو جاؤ۔ کسی کی جرأت ہوگی، کچھ سوچ سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا دربار لگا ہوگا، عدالت لگی ہوگی، اور جب اعلان ہوگا اور کسی کی جرأت ہوگی کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے؟ چیخیں گے، پکاریں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں علیحدہ ہو جاؤ۔ روئیں گے، پیٹیں گے، چلائیں گے۔ اللہ کی طرف سے جواب آئے گا الم آہد یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ میں نے تجھے کہہ دیا تھا، میرے قرآن نے، میرے کلام نے، میرے نبی نے آپ کو بتلا دیا تھا کہ شیطان کے پیچھے نہ لگنا، یہ تمہارا بہت بڑا دشمن ہے۔ ایک مقام پہ اور فرمایا ہے نا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ نے فرمایا ایمان دا دعویٰ کرنے والوں، دیکھو بھائی سارے اسی اللہ کے فضل سے ایمان والے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی توفیق سے، لیکن غور کرو، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اللہ مجھ سے اور آپ سے بات کر رہا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو مخاطب کر رہا ہے کہ اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آگے فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ساتھ رہنمائی فرما دی، حکم فرما دیا، بتلا دیا، آگاہ کر دیا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے پیچھے نہ لگنا۔ اللہ اکبر۔ آج ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ ایک اور مقام ذرا سنیں، فرمایا یا ایھا الذین لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ فرمایا
मेरा वेखना तुहाडा माल ते तुहाडी औलाद, अल्लाह फरमांदे ने मेरे तो तुहानू गाफल ना कर दवे। अल्लाह ताला ने कितने प्यारे प्यारे अंदाज में कुरान हकीम के अंदर हमें समझाया है, हमें बतलाया है। हाँ, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि जब मौत का फरिश्ता आना ना, फिर उसने कहना अल्लाह थोड़ा सा टाइम दे दे, मेरे पास जो कुछ भी है, अरबों हैं खरबों हैं, अल्लाह मैं सारा खर्च करके आता हूँ। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की है, अल्लाह जाने मेरे नाल, जब मौत का वक़्त आना है ना, दुआ करो अच्छी मौत आए, दुआ करो ला इलाहा इल्लल्लाह पर मौत आए। ये मौत अफजल है, इससे अफजल कोई मौत नहीं है। अल्लाह जाने मेरे नाल अगे की होना है, सारिया ने बह के फिर मेरे कोल रोना है। अल्लाह जाने तेरे नाल अगे की होना है, सारिया ने बह के फिर तेरे कोल रोना है। ओ भैन भाई यार बेली, ओ भैन भाई यार बेली, सारे छड्डी जाना है। और जिदे विच रहिंदा सै हवेली छड्डी जाना है। किस तरह मकान बनाते हो, कितनी मेहनत के साथ, पैसे जोड़ जोड़ के, कमेटियाँ जोड़ जोड़ के, उधार उठा उठा के। ओ भैन भाई यार बेली, सारे छड्डी जाना है। जिदे विच रहिंदा सैं हवेली छड्डी जाना है। मुक्के जदों सा मेरे मट्टी दा मैं होना है। मुक्के जदों सा मेरे मट्टी दा मैं होना है। सारियां ने बह के फिर मेरे कोल रोना है। मुक्के जदों सा तेरे, मुक्के जदों सा तेरे मट्टी दा तू होना है। सारियां ने बह के फिर तेरे कोल रोना है। हज़रत उमर के बेटे हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बीमार हो गए एक दफ़ा ना। बीमारी किसकी तरफ से आती है? बोलो, अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ना चाहे तो सारा जहान किसी को बीमार करना चाहे तो बीमार हो सकता नहीं। बीमार हुए, एक वक्त आया अल्लाह ने शिफा दे दी। शिफा देने वाला कौन है? बोलो, शिफा देने वाला कौन है? सिर्फ अल्लाह, सिर्फ अल्लाह, सिर्फ, कोई दूसरा नहीं है। ये दवाई जो हम खाते हैं ना, ये हम खाते हैं सुन्नत रसूल समझ के। जब तक इसके अंदर शिफा अल्लाह ना पैदा कर दे, इंसान सही होता ही नहीं है। मुझे याद आया कि 2-4 मिनट ऊपर लग जाएंगे, एक बड़ी अहम बात याद आई है। ये हकीम अजमल थे, बहुत बड़ा नाम हुआ इनका हिंदुस्तान के थे। ये अजमल दवाखाना भी दवाइयाँ मिलती हैं। इनका एक नौजवान बेटा था, फौत हो गया। बीमारी क्या थी? पेचस लगे हुए थे, मोशन लगे हुए थे, पंजाबी में जिसको कहते हैं टट्टियाँ लगी हुई थी। फौत हो गया। हकीम आए, शागिर्द बेशुमार थे। कुछ दिन गुजरे, कुछ चंद साथी आए तसल्ली देने के लिए। एक शागिर्द ने कहा, हकीम साहब बात तो बतलाइए, आपके पास इतने मरीज़ आते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों वाले, शिफा पा के जाते हैं, आपके बेटे को पखाने लगे हैं, वही बंद नहीं हुए। आंखों में आंसू आ गया। कहने लगे वो डिब्बा उठा के लाओ। वो डिब्बा उठा के लाया गया। कहा वो गड़ा पानी वाला लेके आओ। गड़ा पानी वाला लेके आए। हकीम अजमल साहब ने एक चम्मच उसमें से जो सफूफ था ना, वो डाला पानी में, पानी जम गया, पूरा घड़ा जम गया एक चम्मच डालने के बाद। तो आंसू बहाते हुए फरमाने लगे, ये अल्लाह के काम है। मैं ये रोज़ 4-4 खुराकें अपने बेटे को देता रहा हूँ,
لیکن اللہ کو اس کی شفا منظور نہیں تھی، اس لیے رب نے شفا نہیں دی، رب اپنے پاس لے گیا۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو حضرت عبداللہ، آخری بات سن لو، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، جب تندرست ہوئے نا، بیگم صاحبہ کو کہا کہ میرا مچھلی کھانے کو دل کرتا ہے۔ جب بندہ بیمار ہو نا تو پھر تندرستی ہو تو کچھ کھانے کو دل کرتا ہے، پہلے پرہیز کرتا ہوتا ہے بندہ۔ مچھلی کے لیے ملازم کو بھیجا، مچھلی نہیں ملی، کچھ دن گزرے، پھر فرمایا میرا مچھلی کھانے کو بڑا دل کرتا ہے، ملازم کو بھیجا، مچھلی مل گئی، دسترخوان بچھایا گیا، مچھلی باقی چیزیں روٹی شوٹی جو بھی تھی وہ سارا کچھ رکھا گیا۔ یہ مسلم اور بخاری میں ہے، رکھا گیا، ایک لقمہ اٹھایا، ابھی منہ میں نہیں ڈالا، باہر سے صدا دینے والے نے صدا دی کہ میں فقیر ہوں، بھوکا ہوں، کچھ کھانے کے لیے دے دیا جائے۔ سب کچھ وہی لقمہ بھی چھوڑ دیا، سب کچھ اٹھا کے باہر دے دیا۔ بیگم صاحبہ نے کہا اس کو پیسے دے دیتے، اس کو پیسے دے دیتے، آپ اتنی مشکل سے جو ہے فش منگوائی ہے تو آپ اسے پیسے دے دیتے، آپ نے سارا کھانا ہی اسے دے دیا، ایک لقمہ بھی نہیں لیا۔ فرمانے لگے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ فرمانے لگے جب اس کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی نا تو چوتھے سپارے کی قرآن کی یہ آیت فوراً میرے ذہن میں آئی، میں نے اسی وقت اس کو دے دیا، لو بھائی یہ تمہارے مقدروں میں ہے، تم کھاؤ۔ اللہ کی قسم ہم نے دیکھا ہمارے قاری صاحب مسجد کے کئی دفعہ بھوکے رہے ہیں، کئی وقت کھانا نہیں آیا، کس کام کے پیسے کسی کام کے نہیں ہیں، اتنا بڑا محلہ، کوئی پلاٹ خالی نہیں ہے۔ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ آپ جو انہیں کھانا دے رہے ہیں اللہ ان کے رزق میں دگنا چگنا اضافہ فرما، اور اللہ باقیوں کو بھی توفیق دے وہ ماڑوں کی خدمت کیا کریں۔ ہم ٹکر چھان بورا بیچ دیتے ہیں، گلیوں میں پھینک دیتے ہیں، سالن بسا ہویا ترکا ہویا، لیکن کسی کو دینے کی ہم کبھی توفیق ہی نہیں ملی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ہو گیا، اللہ تعالیٰ مال دے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماڑے کو بھی اللہ کے راستے میں تو خرچ کرنا چاہیے اور تگڑے کو بھی خرچ کرنا چاہیے، چاہے وہ تھوڑا کرے بہتا کرے۔ اللہ کی ہاں یہ نہیں، اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، خلوص کو جانتا ہے۔ ایک غریب آدمی 1 روپیہ دیتا ہے، امیر آدمی کے لاکھوں برابر ہے۔ وہ ہر بندے کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔